میرے پیارے معصوم دیش واسیوں، آداب، جے ہند، جے سمویدھان۔ دوستو، آج ہم ایک برننگ ایشو جاتی ہے کہ جاتی نہیں پر بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا بلا ہے۔ جاتی ایک مس پروناؤنس ورڈ ہے جو عربی زبان کے ورڈ ذات سے آیا ہے، جس کے معنی ہے ایسنس، بینگ، سیلف اور سبسٹنس سے لیے جاتے ہیں، جس کا انگلش ٹرانسلیشن کاسٹ ہے، جس کے معنی ہے a race or community to which an individual belongs to۔ آسان لفظوں میں نسل، قوم اور بریڈ۔ کاسٹ کوئی برا لفظ نہیں ہے دوستو، بلکہ یہ پہچان اور آئیڈینٹی کا ذریعہ ہے جس میں اسکن کلر، بالوں کی ٹائپ اور رنگ، آنکھیں اور شریر کی بناوٹ اور اس کا رنگ، اور ایک خاص پرکھے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یعنی آپ ایک خاص شخص کی اولاد ہیں۔ مثلا آپ کا فرسٹ نیم آپ کی اپنی پہچان دیتا ہے اور آپ کا سر نیم آپ کے پرکھے کی پہچان دیتا ہے۔ آپ فلاں شخص کی اولاد ہے، نسل ہے یا اس کی بریڈ ہے۔ مثال کے طور پر آم کو لے لیجئے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی نسل کا آم ہے، دسہری، چوسا، لنگڑا وغیرہ وغیرہ، اور یہ چوسے کی کون سی قسم ہے۔ اسی سے آپ کو اس کے ذائقے، فائدے اور نقصان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری مثال، آپ کتے اور بلی پالتے ہیں تو ان کی بھی نسل اور بریڈ کو دریافت کرتے ہیں تاکہ ان کے بیہیویئر کا پتہ کر سکیں اور اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے اس قدرتی نظام کو قرآن سے جانتے ہیں کہ ہمارا رب کیا فرمان دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جس کا مطلب یوں ہے، اے لوگوں، اے انسانوں، او مین کائنڈ، بے شک ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور تم کو ایک قوم اور قبیلے میں بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، شعوباً و قبائل۔ شعوباً کا مطلب ہے قوم جو فردر قبیلوں سے بنتی ہے۔ قبیلے کا مطلب پوروج، پہلا بابا جس کی آپ اولاد ہیں۔ مثال کے طور پر اہل پختون کے قبیلے آفریدی، یوسف زئی، وزیر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اپنے اپنے قبیلے کے بابا تھے، یعنی آفریدی، یوسف، وزیر اور منگش۔ چلیے اب ہم برہموں کے سرنیم دیکھتے ہیں جو اپنا قبیلہ اور قوم دونوں بھول چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کو اپنی دھرم گرنتھ کی کتابوں سے منسلک کر رکھا ہے، جیسے مثال کے طور پہ دوبے، چوبے، ترویدی، دویدی، چترویدی، شکلا اور کرشنا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر دوستو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو دو وید کو ماننے والے، انہوں نے اپنی کو کتاب کے نام سے جوڑ رکھا دویدی کا، اور ترویدی کا مطلب 3 ویدوں کی نسل، چترویدی 4 ویدوں کی نسل، اسی طرح دوبے 2 ویدوں کی نسل، چوبے 4 ویدوں کی نسل۔ یعنی انہوں نے اپنے کو کتاب سے جوڑ رکھا، اور یہاں تک کہ کلر سے بھی جوڑ رکھا ہے۔ شکلا برہمن کا مطلب ہے سفید برہمن، اور کرشنا برہمن کا مطلب ہے کالا برہمن۔ یعنی ہمارے یہ برہمن بھائی اپنے قبیلے اور قوم کی پہچان نہیں رکھتے، یعنی یہ اپنی قبیلہ اور شعوباً یعنی قوم کو سرعی طور پر بھول چکے ہیں۔ حالانکہ قوم تو نہیں، قوم تو آپ برہمن کہہ سکتے کہ وہ قوم برہمن ہے، لیکن قبیلہ ہر حالت میں وہ بھول چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے نام میں مختلف کلر اور کتاب سے اپنے کو جوڑ رکھا ہے۔ اسی طرح ہمارے شودر اور دلت بھائی اپنی قوم اور قبیلہ دونوں زمانوں صدیوں پہلے بھول چکے ہیں، ان کی اب کوئی پہچان باقی نہیں رہی۔ شاید ودیشی قبیلوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو ان کے کام کے اعتبار سے بانٹ دیا، مثلا بڑھئی، دھوبی، گوالا اور بھنگی چمار۔ یعنی یہ تو کام ہے، یہ تو پروفیشن ہے، یہ ان کی قوم نہیں ہے، نہ ان کا یہ قبیلہ ہے، نہ ان کی یہ کوئی پہچان ہے۔ ان کے بابا کون تھے ان کو نہیں پتا، ان کی قوم کون سی تھی اور یہ کہاں سے آئے تھے اور کون سا ان کا قبیلہ تھا، یہ ان کو بالکل اس کا علم نہیں۔ بلکہ جب ان کو اوپر حکومت ہو گئی، ان کو غلام بنا لیا گیا، تو ان کو ان کے کام کے اعتبار سے ان کو جوڑ دیا گیا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے، خاص کر میں 2 ذاتوں کا ذکر کرنا پسند کروں گا، بھنگی، چمار۔ یہ دونوں ایسے قبیلے تھے
جنہوں نے آخر تک سرنڈر کرنے سے انکار کیا، اور بڑی مارشل لیس تھی، یہ زبردست طریقے سے لڑتے رہے، لیکن آخر میں جب یہ سرنڈر ہوئے تو ان کو بھنگی کا نام دیا۔ بھنگی مطلب بھنگ کیے ہوئے، اور چمار کا مطلب چمڑے سے ان کو جوڑا گیا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں قبیلے، یہ دونوں قومیں بہت بڑی مارشل ریسز تھیں۔ آج آپ اور یوں سمجھیے کہ آج یہ بھنگی چمار کا کیا حشر ہو بھائی، جو آج ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ملک میں ودیشیوں نے 1945 میں ریفیوج لیا اور قبضہ کر لیا، لاکھوں لوگوں کو ملک سے باہر کر دیا، اور وہاں کے معصوم فلسطینیوں کو بھنگی چمار بنا دیا۔ ضرورت ہے کہ دلت اور شودر اپنی اتہاسک پہچان یعنی قبیلہ ڈھونڈ نکالیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے مہاپرشوں کے فرسٹ نیم کو لے کر اپنی پہچان بنائیں اور اپنے نئے قبیلے کا آغاز کریں، اور اس کے بعد دیش کے ساری قومیں اور قبیلے اپنی اپنی آبادی کے انوسار دیش کے خزانوں میں حصہ لیں اور ایک پہچان کے ساتھ دنیا کے سامنے نمودار ہوں اور اپنا نام روشن کریں۔ آپ اپنے اس وطن کا مختلف ناموں سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، جو میں آپ کو نمبر وائز دے سکتا ہوں۔ نمبر 1 جمبو دیپ، تھینزو، تھینزکو، الہند، ہندوستان، بھارت، انڈیا، USA، یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا۔ چلیے اپنے آپ نئے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔